امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری کو شب میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ لخت جگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ رسالت مآب اور محسن اسلام بی بی ختیجۃ الکبریٰ کے نواسے ہیں۔ آپ 14 معصومین میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی ولادت کی بشارت بی بی ام الفضل کو خواب کی صورت میں ہوئی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بی بی ام الفضل نے یہ خواب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر آیا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شہزادے حسن مجتبیٰ کی ولادت کی بشارت کہا گیا۔ حسنین علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ نواسے ہوتے بھی آپ کو قرآن کریم نے فرزند رسول کا درجہ دیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ بے شمار القاب کے مالک ہیں۔ سرور کائنات کی جانب سے آپ کو سید لقب عطا کیا گیا۔ حسنین کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں، جو انہیں دوست رکھے گا ان کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کا بیان ہے کہ ایک دن رسالت مآب نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین کریمین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کسی نے روکنا چاہا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا۔ امام حسن علیہ السلام رسول خدا کی آغوش میں بیٹھے آپ کی داڑھی مبارک سے کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور دیکھو یہ عنقریب 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ صحابی رسول عبداللہ ابن شداد بتاتے ہیں کہ ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آغوش میں امام حسن مجتبیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو اتنا طول دیا کہ میں سمجھنے لگا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ اختتام نماز پر آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے یہ نہیں چاہا کہ اس وقت اس کو پشت سے اتاروں جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو سفیان مولا علی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کی سفارش کا طلبگار تھا۔ ناکامی پر امام حسن علیہ السلام سے سفارش کروانی چاہی۔ جب آپ نے اس کی داڑھی پکڑی اور ناک مروڑ کر فرمایا کہ کلمہ شہادت زبان پر جاری کرو، تمہارے لیے یہی سب کچھ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ترجمان وحی بھی رہے ہیں۔ اکثر اوقات وحی کے نزول کا احوال اپنی والدہ ماجدہ کو سنایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صحابی رسول ممبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ آپ قریب گئے اور فرمایا کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر آؤ، یہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حسن میں خدا نے ہیبت اور سرداری اور حسین میں جرأت ہمت و دیت کی ہے۔
ازل سے اہل بیت دشمنان اسلام کے ظلم و ستم کے نشانے پر رہے ہیں، جس میں بنو امیہ کی آل محمد سے بغض و دشمنی کوئی نئی نہیں۔ دشمنان نے ہمیشہ پیٹ پیچھے وار کیا۔ انہی سازشوں کے تحت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مسجد کوفہ میں دوران نماز عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود خنجر سے شہید کیا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک 37 برس 6 یوم تھی، جس کے بعد اصحاب نے آپ کی بیعت کی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد 12 اماموں کے خلافت کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک یا تلوار کی گھاٹ یا زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن امیر معاویہ آپ کے در پہ آزار رہے۔ دراصل یزید کے لیے راہیں ہموار کرنا مقصد تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ بصرہ میں رہنے والے محبان علی کے اوپر دشمنان اہل بیت نے شب خون مار کر ان کے 38 آدمی ہلاک کر دیے ہیں۔ آپ یہ اطلاع ملتے ہی بصرہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ راستے میں آپ بے مقام موصلی میں سعد موصلی، جو جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے چچا تھے، وہاں قیام کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر دمشق سے واپسی پر جب آپ موصل پہنچے تو باصرہ رشدید کے ہاں قیام کیا۔ یہ وہ شخص تھا جو خلیفہ کے فریب میں آ کر مال و دولت کے عوض امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا وعدہ کر چکا تھا، اور تاریخ میں آیا ہے کہ اس نے دوران قیام امام حسن علیہ السلام کو 3 بار کھانے میں زہر ملا کر دیا، لیکن آپ بے حکم خدا اس کے اثر سے محفوظ رہے، جس پر اس شخص نے مدینہ خط لکھ کر خلیفہ کو بھی آگاہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو 3 بار زہر دیا گیا، لیکن آپ پر زہر کا اثر نہیں ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ خلیفہ نے امام حسن علیہ السلام کو نقصان دینے کے غرض سے متعدد بار سازشیں بنائی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ایک خطرناک سازش بنائی گئی اور روم سے زبردست قسم کا زہر منگوایا گیا، اور محمد بن اشعث کے ذریعے سے یہ زہر جودہ بنت اشعث کو پہنچا دیا گیا۔ یاد رہے کہ جودہ بنت اشعث امام حسن علیہ السلام کے عقد میں تھی۔ بس وہ زہر امام حسن کے سرہانے رکھے پانی میں ملا دیا گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے بعد وہ پانی پیا، اور پانی پیتے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دی اور فرمایا، اے بہن، یہ کیسا پانی ہے جس کو پیتے ہی میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس زہر کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ پانی جب زمین پر گرا تو زمین ابل کر پھٹ گئی۔ وہ زہر جس نے امام حسن علیہ السلام کے جگر کے 70 ٹکڑے کر دیے، اور میرے مولا زمین پر تڑپنے لگے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو قریب بلا کر پوچھا، میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سبز رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب نانا معراج پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے آسمان پر 2 قصر دیکھے، ایک زمرد کا بنا ہوا تھا اور دوسرا سرخ یاقوت کا بنا تھا۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ دونوں قصر کس کے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک امام حسن علیہ السلام کے لیے
اور دوسرا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ آپ نے پوچھا دونوں کے رنگ الگ الگ کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ عنقریب آپ کے دونوں شہزادے شہادت کے منصب پر فائز ہوں گے، امام حسن زہر سے شہید ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام تلوار سے شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ بتا کر آپ امام حسین علیہ السلام سے لپٹ گئے اور دونوں بھائی زاروں قطار رونے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت کے امام کی مظلومیت پر در و دیوار نے بھی گریہ کیا، بس یہ مظلوم امام زہر کی شدت سے 28 صفر 50 ہجری کو شہید ہو گئے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔